نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہی حقیقی کامیاب ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں صفات اور خصوصیات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ انہی میں سے ایک نمایاں صفت اور ایک خصوصیت جس پر جنت کی بشارت خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، وہ صفت کیا ہے کہ جو ایک واقعے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان مجلس میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ نے فرمایا کہ دیکھو سامنے جو شخص آ رہا ہے وہ جنتی شخص ہے۔ تمام صحابہ نے لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک صحابی تشریف لا رہے ہیں، ان کے ہاتھ الٹے، ہاتھ میں چپل ہے اور چہرے سے داڑھی سے جو ہے وضو کا پانی گر رہا ہے۔ وہ مجلس میں شریک ہو گئے۔ پھر اگلا دن آیا، اسی طرح مجلس چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو مجلس میں شخص آئے گا جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جنتی شخص دیکھ لے تو وہ اس کو دیکھ لے۔ پھر دیکھا لوگوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، کہ وہی شخص آج بھی آیا ہے جس کے بارے میں کل اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی۔ سبحان اللہ، 3 دن تک لگاتار یہی بشارت چلتی رہی۔ آخر کار ایک صحابی، ان کو یہ جستجو ہوئی اور یہ فکر ہوئی کہ ان میں وہ کون سی خوبی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو اسی کو معلوم کرنے کے لیے وہ صحابی ان صحابی کے پیچھے ہو لیے جن کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ ان سے جا کر ملے اور عرض کیا کہ بھئی میری جو ہے اپنے گھر والوں سے کچھ انبن ہو گئی ہے، کچھ معاملہ خراب ہے، مجھے آپ جو ہے 2-3 دن کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ میرا رہنے سہنے کا ٹھکانہ ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ چلیں میرے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں آخر ان کے اندر وہ کون سی خوبی اور صفت ہے جس کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ بہرحال وہ ان کو دیکھتے رہے، ٹٹولتے رہے، تو ان کے معمولات انہوں نے یہ دیکھے کہ وہ عام مزدور صحابی تھے، محنت کش، صبح سے شام تک کام پہ چلے جاتے تھے، رات میں عشاء کے بعد جب آتے تو اپنا کھانا وغیرہ کھا کے آرام کرنے لیٹ جاتے، اور رات میں کبھی اگر آنکھ کھل جاتی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے اور واپس سو کر صبح فجر میں اٹھ جاتے تھے۔ تو کوئی خاص ایسی عبادت ان کو نظر نہیں آئی، کوئی خاص معمول ہو، کوئی لمبی رکعتیں ہوں، کوئی تہجد ہو، عام سی زندگی تھی ان کی۔ البتہ فرائض کے اہتمام تھا، محنت کرتے تھے گھر والوں کے لیے، اور ایسی کوئی خاص صفت نظر نہیں آئی۔ آخر 3 دن گزرنے کے بعد ان صحابی نے ان سے کہا کہ بھائی میں تو اس وجہ سے آپ کے پاس آیا تھا کہ آخر میں دیکھوں تو صحیح کہ آپ کے اندر وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے تو ایسی کوئی خاص صفت اپنے اندر محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ صحابی ان سے رخصت ہونے لگے۔ جب وہ رخصت ہونے والے تھے تو دوسرے صحابی نے جن کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، انہوں نے ان کو آواز دے کر بلایا اور عرض کیا کہ ایک چیز ہے جو میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید اس وجہ سے اللہ کے نبی نے بشارت دی۔ انہوں نے فرمایا جی بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ میری یہ عادت ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، سب کو، ہر کسی سے جس سے میرا معاملہ ہوا ہو، میں سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں، سب کی طرف سے اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی کینہ، بغض، برائی نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہی تو وہ صفت ہے کہ جس کی بدولت آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی جو آپ کے
خادم خاص بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کا نام تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے فرمایا کہ اے انس، اگر تم سے ہو سکے تو اپنی صبح و شام اس حال میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ اور بغض نہ ہو۔ اور پھر آگے فرمایا اے انس، کیونکہ یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور پھر فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمایاں صفت اور خصوصیت یہ تھی کہ آپ اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی، کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں رکھتے تھے، سب کے لیے دل صاف رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی کسی کے بارے میں مجھ سے کوئی برائی کا ذکر نہ کرے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تم سے ملا کروں تو میرا دل صاف ہو۔ یعنی دوسروں کو آپ نے غیبت کرنے اور اس طرح کے معاملات سے بھی منع فرمایا، تاکہ کسی کے لیے کوئی برائی دل میں اور ایسی برائی والی بات نہ آئے۔ تو یہ وہ عظیم سنت ہے۔ عام طور پہ ہم چھوٹی بڑی چیزوں کو تو سنت سمجھتے ہیں، لیکن یہ سنت آج جو ہے ہمارے معاشرے سے مفقود ہے، کھو چکی ہے، کہ ہم اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسی سے ایک معاشرہ جو ہے حسین معاشرہ بنتا ہے، ایک خوبصورت معاشرہ بنتا ہے، جہاں پر اتحاد اور اتفاق کی برکتیں پھوٹتی ہیں۔ البتہ یہاں پر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی لوگ ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے، کوئی ہم سے برا سلوک کرے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں سامنے والے کے لیے کوئی برائی نہ آئے؟ کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے گا تو لازمی سی برائی آئے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کینہ اور بغض کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں ایسی برائی رکھنا اور اس برائی کو پکاتے رہنا اور اس کو مضبوط کرنا، جس کا مطلب یہ ہو کہ آپ اس سے بدلہ لینے کی فکر میں ہوں سامنے والے سے، یا اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو آپ کو خوشی ہو، ایسی برائی کو کینہ اور بغض کہتے ہیں۔ ہاں، فطری طور پر کوئی آپ سے برا سلوک کرے، کوئی آپ سے کوئی معاملہ کر دے تو آپ کے دل میں جو برائی آئے گی وہ ایک فطری عمل ہے، لیکن آپ اس کو پھر رفتہ رفتہ اپنے دل سے جھٹک دیں، اپنے دل میں اس کو رکھیں نہیں کہ بھئی جب مجھے موقع ملے گا تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا یا اس سے بدلہ لوں گا، یا اسے اگر کوئی نقصان پہنچے تو آپ اس پر خوشی ہو، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرما لے۔ تو یہ بہت عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کی جو ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہم سب کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے، جہنم سے بچا لے۔ تو یہ کامیابی بھی اسی ایک اہم سنت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔